أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ آپ کا دل بوجھ سے بھر گیا ہے، آپ بہت بوجھل محسوس کر رہے ہو اور آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں بچا، اور آپ کسی ایسے معجزے کے انتظار میں ہوں جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے؟ تو آج میں آپ کو ایک ایسے خزانے کی چابی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو خود خالق کائنات نے ہمیں عطا کی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسو سے بھر جاتی تھی۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے بعد اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، یعنی کوئی دعا پھر رد نہیں ہوتی۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 194۔ جب سورۃ آل عمران کی یہ آیات مبارکہ 190 سے لے کے 194 تک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے پڑھا اور پھر غور نہ کیا۔ خاص طور پر 194 نمبر آیات، جب کوئی بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ تڑپ کر اللہ سے یہ عرض کرتا ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دوستو، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جنہوں نے آ کے اللہ سے دعائیں مانگی اپنے لیے، اپنی امت کے لیے۔ کسی نے دنیا آخرت کی بھلائی مانگی، کسی نے بخشش اور مغفرت مانگی، کسی نے دنیا کی ضرورتیں مانگی، کسی نے وراثت مانگی کہ مجھے اللہ وارث دے دے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہر پیغمبر نے امت کے لیے، اپنے لیے دعائیں مانگی، تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں میں اس کو حصہ دیتے ہیں، ان ساری دعاؤں میں سے ان کو حصہ ملتا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے۔ اور اس دعا کی ایک اور خاص اور خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، سبحان اللہ، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے ہاں کسی شخص کے آنسو، تڑپ، پکار ضائع نہیں جاتی۔ آپ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں۔ خاص طور پر نماز میں، اتحیات میں جب ہم درود شریف کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں تو اس دعا کو بھی پڑھا کریں۔ آپ کا اور میرا رب لا تخلف المیعاد ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آج آپ اس پیغام کو آج رات جب سب سو جائیں تو اپنے رب کے سامنے اس خزانے کی چابی کو رکھیں اور پھر وہ مانگیں جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہو۔ آپ کا اور میرا رب لا تخلف المیعاد ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی شدید پریشانی ہے، کوئی بہت بڑا مقصد ہے، کوئی بڑی مراد ہے، کوئی ضدی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت
11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 313 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا دیں اور آپ کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، جو پوری نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے حضور پیش کریں۔ آپ 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز یہ 40 دن 41 دن پورے نہیں ہوں گے، آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ آج اس پیغام کو محفوظ کر لیں اور کسی ایسے انسان کو ضرور بھیجیں جسے اس کی ضرورت ہو۔ خود بھی خزانے کی اس چابی کو استعمال کریں اور دوسروں تک بھی صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے، وظائف اور دعاؤں کے لیے ہمارے چینل مظہر خان مستوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز مراد، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔